अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो कि सब खैरियत से होंगे और अपने अपने प्यारों के साथ एक अच्छा दिन गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे, खुश खुर्रम रखे और एक अच्छा दिन जो आप गुजार रहे हैं उसका जो एंड है वो भी बहुत अच्छे से हो और कल के लिए आप अपनी एक नई ज़िंदगी को नई एनर्जी के साथ शुरू करने वाले हों। तो जी, आज कल जो टॉपिक चल रहा है दुआ ज़हरा वाला, और कल जो उसका इंटरव्यू हुआ है ज़हीर का, और उसका ज़हीर का तो खैर नहीं, दुआ का ही लिया गया है। उस इंटरव्यू को लेकर के काफ़ी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, और उसमें से जो जो कुछ पॉइंट्स निकल रहे हैं उसके बारे में खुलकर अपना इज़हार ख़याल कर रहे हैं। और उसमें जो ख़ामियाँ हैं, जो उसमें पॉइंट्स हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं जो कि इंसानी अक्ल जो है उसको वो चीज़ जो है तस्लीम ही नहीं करती है। वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, तो मैं तो उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि सबको पता है कि इंटरव्यू में क्या है क्या नहीं है। एवरी वन नोज़ व्हाट्स गोइंग ऑन, और उस इंटरव्यू में क्या क्या बताया गया है। अच्छा, अब बात यह है कि जिसने इंटरव्यू लिया, पहला इंटरव्यू लिया है ज़ुनैरा ने, और ज़ुनैरा को काफ़ी बुरा भला कहा जा रहा है। अगर देखा जाए तो ज़ुनैरा को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही इंटरव्यू है, इसी की वजह से आगे जो कड़ियों से कड़ियाँ मिलेंगी वो उस सब का वसीला जो ये इंटरव्यू ही बना है। अब ये जामे शीरी इंटरव्यू है या कुछ भी है, लेकिन एक ऐसा इंटरव्यू है जिससे जिन बातों का पता नहीं था, गुत्थियाँ जो हैं वो खुली हैं, गिराहें खुली हैं, और गुत्थियाँ सुलझेंगी कि इस सब के पीछे क्या था क्या नहीं था। अच्छा, गैंग्स हैं, ये है वो, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज़ ये अजीब बातें हैं। जैसे जैसे बातें खुलेंगी पता चलता जाएगा। बात यहाँ पर ये है कि माँ बाप के, जिस घर में बेटियाँ हैं, बहनें हैं, और हर घर में हैं, उनके लिए ये बहुत सोचने का लम्हा है। हम आज इस पे बात करेंगे, मैं ज़्यादातर इसी पे बात करूँगी कि अपनी बच्चियों को हम किस हद तक आज़ादी दें। ठीक है, बहुत सारे घरों में इतने लिबरल हैं कि बच्चे बहुत आज़ाद हैं और वो जो मर्ज़ी कर सकते हैं। कुछ घरों में इस तरह नहीं है, और कुछ घरों में सख्तियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बच्चा कितना भी मासूम हो, कितना भी अच्छा हो, गुड़ियों से खेलने वाली बेटी हो, लेकिन 13-14 साल की जो बच्ची है वो बच्ची नहीं होती है आज के दौर में। आप अगर अपना मोबाइल फ़ोन अपने 1-2 साल के बच्चे को देंगे तो वो, उसको हर ऐप्स खोलने का पता है, और उसको ये भी पता है कि कहाँ से क्या डिलीट करना है, उसको किस तरह टर्न ऑफ करना है। ये तो आज के बच्चे हैं। तो बच्चों की आप गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, एक माँ बाप अपना अच्छा माहौल देते हैं अपने बच्चे को, और उस पर फ़ख्र होता है कि मेरा बच्चा ये नहीं करेगा, लेकिन कुछ पता नहीं है ये जो आपके छोटे छोटे मोबाइल हैं, टैब्स हैं, इनके पीछे की जो दुनिया है वहाँ पर बहुत घाघ शिकारी बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता चलता है। और बच्चे जब इस फील्ड में चले जाते हैं, इसके अंदर घुस जाते हैं, फिर वो जब बाहर निकलते हैं तो वो बच्चे नहीं रहते हैं, उनको हर चीज़ का पता चल जाता है। ऐसा ही कुछ दुआ ज़हरा के साथ हुआ है। वो टैब्स पे गेम खेलती खेलती कहाँ से कहाँ निकल गई। अब ये होता है कि माँ को ये पता है कि मेरे फ़ोन से ही खेल रही थी या टैब पे गेम खेल रही थी, आगे वो क्या गेम खेल रही है, किस तरह वो शिकंजे में आई है, किस तरह एक नई दुनिया उसने दरियाफ़्त की है, फैंटेसी वर्ल्ड में गई है, प्यार और मोहब्बत और ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये सारे रास्ते उसने कैसे अपनाए, इसका माँ को इल्म नहीं है। ठीक है, अच्छा ये सारा हो गया, फिर माँ माँ होती है, वहाँ तक माँ को इल्म नहीं है कि उसकी बच्ची गेम खेलते हुए किस गेम में पड़ चुकी है। ठीक है, आगे जब आप जा रहे हैं तो माँ को जब इल्म होता है, अब मैं ये नहीं मान सकती कि माँ को कुछ भी इल्म नहीं है, माँ को पता था। और दुआ ज़हरा की जो वालदा हैं उनको इल्म था, जब उन्होंने पकड़ी गई बच्ची, ज़ाहिर है माँ को अपनी बच्ची के हर कदम का पता होता है। जब वो बच्ची पकड़ी गई तो माँ ने डांटा मारा भी, जैसा वो कहती है, ज़ाहिर है माँ है, जज्बात में आकर डांटा मारा, टैब ले लिया, फ़ोन ले लिया, जो भी किया। बच्ची ने ज़ाहिर है जब इस तरह के कामों में बच्चे पड़ जाए तो वो इस घात में जैसे बैठा होता है ना शिकारी, वो भी इस तरह होते हैं कि वो इस इंतज़ार करते हैं कि कब माँ बाप की नज़र हटे तो वो अपना काम कर सके जो उन्होंने करना है। तो जब माँ सोती होगी, फ़ोन ले लिया या कुछ भी करके उसने अपना कांटेक्ट जो है ज़हीर से टूटने नहीं दिया। ये मेरी राय है, मैं कोई इसमें उनके साथ नहीं हूँ, ना मेरे इन्फॉर्मर्स हैं, ना मेरी कोई रिसोर्सेज हैं।
انٹرویو لینے والے جو کہتے ہیں آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ بٹ اٹس مائی اون ویو، اور ایک عام انسان جو ہے، جو عام عقل اور شعور رکھتا ہے، وہ اس کو ضرور سمجھے گا۔ تو جی بچی نے جب اپنی ساری سیٹنگ ویٹنگ کر لی تو پھر ظاہر ہے ٹائم وائم سیٹ ہو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا وہ لوگ رشتہ لینے آئے یا نہیں ہے، یہ باتیں بہت ہی بے معنی ہیں اس ٹائم۔ تو جی بچی پھر وہ گھر کا کچرا لے کر گئی، ماں سو گئی، اسے پتہ تھا کہ ماں کے سونے کا ٹائم، ایک روٹین ہوتی ہے، یا ماں کتنی دیر سوئے گی۔ تو بچی نے وہ ٹائم کو دیکھا اور اس سے اس نے فائدہ اٹھایا، کچرا لیتے ہوئے گئی، پھر جہاں پہ ان کا ٹائم فکس تھا وہاں پہ وہ ملے اور بچی کو اڑا کر لے گئے۔ یہ سٹوری ہے جی اصل، ٹھیک ہے۔ بچی ٹیکسی میں بیٹھ کے گئی، اکیلی گئی، یہ ہضم نہیں ہوتی، یہ کسی کو بھی ہضم نہیں ہوگی، اٹس اے ٹوٹل لائے، اور اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی 10 سال کا بچہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو جی یہ ساری سٹوری ہے۔ اب ماں کے علم میں یہ تھا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ بچی گھر سے پیسے بھی لے کر گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ماں یہ چیزیں نہیں بتا رہی ہیں ڈر سے یا کچھ بھی، انہوں نے اپنا جو ایک نیریٹو بنا لیا ہے فرسٹ ڈے سے، اور دوسری بات وہ ہسبینڈ سے ڈرتی ہوں گی، لیکن ماں کو اس چیز کا پتہ تھا۔ پھر ماں نے غصے میں یہ بھی کہا کہ میں تمہاری شادی فلاں فلاں سے کر دوں گی، تو وہ جو بچے کا نام آ رہا ہے کس طرح آ رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس نے کہا۔ اچھا وہ ان کی امی اب کہہ رہی ہیں کہ کوئی 14 سال میں شادی کرتا ہے، شادی نہیں کرتا، رشتے کا کہتے ہیں۔ غصے میں ماں نے کچھ ایسا کہا ہوگا، بچی نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ صحیح بھی بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے غصے میں ماں باپ مارتے پیٹتے، پھر وہ کہتی ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے مل جاؤ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ باپ نے غصے سے کہا ہوگا، لیکن مجھے یہ ہے کہ باپ نے کب کہا ہوگا اس سے، یہ تو چلی گئی، تو اس کا مطلب ہے باپ کے بھی علم میں یہ بات آئی ہوگی، باپ نے بھی مارا ہوگا، ڈانٹا ہوگا، سمجھایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے گھروں میں پردے ڈالے جاتے ہیں، تو جہاں پہ اس چیز کو انہوں نے پردے میں رکھا ہے، یہ چھوٹی سی بات جو ہے انہوں نے نہیں کھولی ہے، آئی تھنک کہ اس طرح ہوا ہوگا۔ اور پھر بچی نے موقع دیکھا، اپنی پلاننگ کی، ماں کا فون یوز کیا، کس کا نہیں کیا، فون سے ان سے رابطہ کیا، اور وہ آ کر لے گئے۔ اب آئی ڈونٹ نو یہ گینگ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ سفید کپڑوں والا بندہ جو اس کے بارے میں کافی مشکوک انسان، کیا چل رہا ہے کیا نہیں، یہ تو یہ بات ہوگی۔ اب آگے چلیں تو آگے وہ کہہ رہا ہے ظہیر کو صرف 2 منٹ بولنے کا موقع ملا اس انٹرویو میں، بچی سے بلوایا گیا، اور بچی مائنر ہے، یہ کوئی بھی بندہ دیکھ کے بتا سکتا ہے، شی از ناٹ ایون 16۔ تو جی یہ ساری چیزیں، اس نے کہا کہ ماں باپ نے عمر بڑھا لی یا کم کر دی، اس طرح کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کس دور میں جا رہے ہیں، یہ کوئی کیا کہہ رہے ہیں ساجد اور وہ کوثر کی سٹوری نہیں ہے کہ وہ گاؤں میں بیٹھی ہو تو اس کا دادرا میں رجسٹریشن ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ کراچی کے باشعور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنے بچوں کی بے فارم جو بھی چیزیں ہیں، برتھ سرٹیفکیٹس ایوری تھنگ اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں فار دا اسکولنگ۔ اب والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14 سال کی اگر بچی ہے تو وہ 6 میں، یہ بھی غلط ہے، 6 میں تو نہیں ہوگی، یا تو فیل ہوتی ہوگی بچی، اتنی قابل نہیں ہوگی، یہاں پہ بھی تھوڑا سا نا ابہام ہے۔ تو کچھ چیزیں یہ لوگ کھل کے نہیں بتا رہے ہیں، چلیں جی۔ تو 6 میں تو نہیں ہوگی، 7-8 میں تو لازمی ہوگی بچی، یا پھر بچی پڑھائی میں اچھی نہیں ہوگی تو 6 میں بھی ہو سکتی ہے، 2-4 دفعہ فیل 2-3 دفعہ ہوئی ہوگی تو 6 میں بھی ہو سکتی ہے، چلیں جی۔ تو اب آگے چلتے ہیں، تو جب زنیرہ مہم نے ان سے وہ ظہیر سے کہا کہ ہاتھ ہلا دو، تو اس لڑکے نے کیمرے میں نہیں دیکھا، کیمرہ شائع نہیں ہے کیونکہ اس سے کیمرے سے آنکھ نہیں ملائی گئی، اس نے ہاتھ بھی ڈھیلا کر کے ہی ہلایا، یہ چیز بھی آپ دیکھیں۔ باقی اس سے اتنی باتیں نہیں پوچھی گئی کیونکہ اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ ایسا تھا بھی نہیں۔ ہاں ایک پوائنٹ اس نے بہت اچھا ریز کیا کہ ہم پاکستان میں نہیں رہیں گے، تو کوئی تو ہے جو ان کو پاکستان سے باہر بھی لے کے جانا چاہ رہا ہے، اس چیز پہ بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پوائنٹس اس میں پتہ چلے ہیں جس سے آگے کا جو لاہے عمل ہے وہ تیار ہو سکتا ہے، اس سے ان کے جو آگے کے پلانز ہیں وہ پتہ چل رہا ہے کہ واٹ آر دے گوئنگ ٹو ڈو۔ تو اس کے لیے زنیرہ مہم کا تو شکر گزار ہی ہونا چاہیے، اور جامع شیری کا والوں کا، کیونکہ اس کی وجہ سے اتنی چیزیں آپ کی گرفت میں آئی ہیں، پتہ چلی ہیں، ورنہ جب تک وہ پاکستان سے نکل چکے ہوتے پھر آپ کو پتہ چلتا، پھر آپ انٹرنیشنل عدالتوں میں جاتے اور اس طرح کرتے۔ تو جی لمحہ فکریہ یہ پیرنٹس کے لیے ہے، اور اس بچی کو بازیاب کروانا، ہر چیز ہمارے پاکستان میں اس طرح بنا دی گئی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ سیاست میں دیکھو تو وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر یہ بچی ہے تو اتنا اس کو گھما پھرا کر اور اس کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے کہ مجھے سمجھ سے باہر ہے۔ عدالت نے گواہوں اور ثبوتوں کے تحت جو بھی فیصلہ کیا وہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن سینٹیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی دیکھے جاتے ہیں، انہوں نے بھیج دیا۔ اب جو بھی یہ لوگ کیس کر رہے ہیں ٹرائل کورٹ میں جو بھی ہو رہا ہے، دے شوڈ ڈو سم تھنگ، جیسے کہ پاکستان کی جو
پولیٹیشین ہے، بہت نامور پولیٹیشین ہے، وہ انوالو ہیں اس میں، وزیر ہیں وہ عورتوں کے حقوق کی، اور وہ سارا وہ کر رہی ہیں. تو خدا را اب آپ کی حکومت بھی ہے، اس چیز کو جلدی سے حل کریں تاکہ ماں باپ کو سکون ملے. اس طرح بیٹیاں گھروں سے جانے لگیں اور لوگ ان کو سامنے لا کے وکٹری کے نشان بنوا کر انٹرویو کروائیں، اور یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ دوسری بچی جس نے بگڑنا ہے نا بھائی، اس نے تو بگڑنا ہی ہے، آپ اس کو ساتھ پر انسان کی رکھوالی نہیں ہو سکتی. صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ان چیزوں کو اگر اوائڈ کیا جائے اور ان کو یہاں سے اس کا خلاصہ کیا جائے، اس کا جو رزلٹ دیا جائے، اس سے پتہ چلے، پھر بچیاں تھوڑا ڈریں. ٹھیک ہے. اور ماں باپ کے لیے یہی ہے کہ خدارا اپنے فون کو لاک کر کے، یا اپنے فون کو، میں تو کہتی ہوں گلوں میں باندھ کر کے سوئیں. سچی بات ہے، تاکہ بچے آپ کے فون یوز ہی نہ کر سکیں. یہ جو ہے اس کے جو سوشل میڈیا کے ایڈوانٹیجز ہیں تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اور جن بچوں نے خراب ہونا ہے انہوں نے تو ہونا ہی ہونا ہے. تو اللہ پاک ہر بیٹی کو عقل دانائی دے اور اس کو سوچ اور سمجھ دے. شادیاں لو میرجز بہت ہوتی ہیں، اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور پھر لو میرج کریں. اس طرح یہ جو فینٹیسی ورلڈ ہے، 14 سال کی، 15 16 سال میں آپ کو عشق ہو جاتا ہے، یہ کچھ نہیں ہے. اس میں آپ کی کوئی لائف نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ تو آپ بہت زیادہ امیر کبیر ہو کہ آپ کو کام نہ کرنا پڑے، تو اس کے بعد لائف جو بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور جو ڈیورس ریٹ ہمارے پاکستان میں چل رہے ہیں، پھر اس میں اور اضافہ ہوگا اگر بچیاں اس طرح کے کام کریں گے. اور گھر سے بھاگ کر کسی بچی کی کوئی عزت نہیں رہتی. آج اگر وہ لوگ اس کو دعا زہرا کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں دبوچ کے اپنے ساتھ، اس لیے کہ دعا اگر اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی اور ان کی کسٹڈی میں آ کر اس نے وہ باتیں بتا دی تو وہ مشکل میں پڑ جائیں گے. لڑکی کا کیس بہت بھاگی ہوئی لڑکی کا کیس بہت زیادہ، جو عام کیس بھی ہونا، تو جب وہ بازیاب کرواتے ہیں اس کے بعد لڑکے والوں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. اس لیے وہ اس کو اپنے ساتھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. باقی گینگ وینگ جو بھی وہ آگے چل کے پتہ چل ہی جائے گا، کیونکہ یہ بات جو ہے اتنی اب زیادہ دن تو نہیں رکنے والی، تو پتہ چل جائے گا کہ کیا چل رہا ہے. لیکن اس کا حل جلد از جلد نکالیں تاکہ ماں باپ کو سکون آئے. اور بچیاں جو اس طرح کی اور سوچ رہی ہیں ان کو اس سے کیا اسے کہتے ہیں، ان کو اس سے یہ نہ ملے کہ میں بھی یہ کر سکتی ہوں. نو. ٹھیک ہے. انسپریشن نہ ملے، دے ڈونٹ گیٹ انسپائرڈ. ان کو پتہ چلے کہ اس کا یہ حل ہوتا ہے تو 10 دفعہ وہ سوچیں. اور ماں باپ بھی بچیوں پہ سختیاں کم کریں. جب بچے سے اس طرح کا کچھ ہو جائے تو پیار سے سمجھائیں. ٹھیک ہے، آپ اس کا رشتہ کر دیں اور ان کو ٹائم دیں. دیکھو بیٹا، آپ پڑھو لکھو، کچھ بنو، 2 4 سال میں شادی ہو جائے گی. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، آج کل سختی کا دور نہیں ہے. تو جی میرا تو یہی اس پہ ویوز ہیں. آ کے آپ لوگوں کی جو ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن آئی تھنک دس از دا ریئل اسٹوری، اور اسی طرح یہ چل رہی ہے. لیکن بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، دکھ افسوس کی بات ہے. اور اللہ پاک اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرے. آمین. باقی آپ سب اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.